سے آپ علیہ السلام اور اہل بیت سے جب تک ایک مسلمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ یہ حضرات محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے دریافت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ اے عمر، میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی، تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں، محبت کے قابل نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فالآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، فرمایا اب اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت، اپنی جان، اپنے گھر والے، اپنی دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب یہ حضرات نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایمان والے کو ہوتی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے ہمیں کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیمانہ دے کر آپ علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں کہ جو مسلمان اس پیمانے پر مکمل اترتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے اصول اور قاعدے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ ورنہ ہر کوئی اپنی طرف سے ایک محبت کا پیمانہ، اپنی طرف سے محبت کے اظہار کا الگ الگ انداز، الگ الگ افعال، الگ الگ کام آدمی اپنی طرف سے بنا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف آگاہ کرنے کے لیے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور صحیح محبت کیا ہے یہ معلوم بھی ہو جائے امت کو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو پیمانہ دیے ہیں، جو اندازہ کرنے کی چیز دیے ہیں کہ اس کسوٹی پر کو جب تمہاری محبت اس میں اترتی ہے تو یہ حقیقی محبت ہے، یہی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ یہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہی شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔
تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں سنتوں سے کتنی محبت ہے۔ اگر ہمیں سنتوں سے محبت نہیں ہے اور صرف محبت کا اظہار ہے، محبت کا دعویٰ ہے، محبت کا اقرار ہے، تو پھر یہ صرف الفاظ اور باتوں میں محبت رہ جاتی ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محبت سے جو ملنا چاہیے، محبت کے تقاضے میں اللہ جو دینے والے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور کچھ فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ کہ جو سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور فرماتے ہیں صرف سنت سے محبت کرنے والا میرے سے محبت کرنے والا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان، وہ ایمان والا جو سنت سے اعراض کرتا ہے، سنت سے منہ موڑتا ہے، سنت سے اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، سنت کی حقارت دل میں رکھتا ہے، سنت کو نفل کام، زائد کام سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روایت جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سنت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بھی علامت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی جو پیمانہ محبت کا دے کر گئے ہیں اس میں اترو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کے بغیر، سنتوں پر چلے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنائے بغیر نہ اللہ کے نبی سے محبت پوری ہو سکتی ہے، نہ اللہ سے محبت کامل ہو سکتی ہے۔ ان دونوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے، ان دونوں کی محبت کے کمال کو پہنچنا اور ان دونوں کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ دین لے کر آئے ہیں، ایک پاکیزہ طریقہ لے کر آئے ہیں، دین پر چلنے کا، دنیا کی زندگی کو گزارنے کا، دین کے ہر شعبے میں، دنیا کے ہر موڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا ہے، ایک اچھا نہج دیا ہے، ایک انسانیت والا طریقہ، اسلام کے مزاج والا طریقہ، اللہ کی منشا کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اب پاکیزہ اور نورانی طریقے کے آ جانے کے بعد پھر سے زمانہ جاہلیت کی طرف جانا، پھر سے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانا، یہ بہت بڑی محرومی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے طریقے کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ جو آدمی نعمت کا ناقدرہ ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو سنتوں کی قدر نہیں کرے گا وہ سنتوں کے برکات سے محروم ہوگا، سنتوں کے نتیجے میں جو کچھ اس کو ملنے والا ہے وہ ان چیزوں سے محروم ہوگا۔ سنتوں پر چلنے سے کیا ملنے والا ہے؟ سنتوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سنتوں پر چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اللہ اس کو چاہیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو بخشیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبر میں دیدار ہوگا، آپ کی شبیہ بتائی جائے گی یا آپ کے تعلق سے سوال ہوگا، من نبیوں کا، اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو پھر ہمارے زبانوں سے نکلے گا نبی، ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر سنت کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، یہودیوں کے اور نصارہ کے اور مشرکین کے اور زمانے جاہلیت والے طریقوں کے مطابق جو آدمی زندگی گزارے گا، اس کو یہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا میں سنت میں عزت، دنیا میں جو فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے کے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش، اللہ کا اس سے راضی ہو جانا، دنیا میں عزت، دنیا میں برکت، ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت،
کاروبار میں برکت، دنیا کے ہر معاملے میں برکت رکھی گئی ہے کہ سنت میں برکت ہوتی ہے، اور قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سوال ہوگا اس سوال کا حل ہے، اور میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی سنت پر عمل کرنے والے کے حق میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میدان محشر میں اپنے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور جو سنت سے اعراض کرتا ہے یہ ساری بھلائیوں سے، یہ سارے دنیا اور آخرت کے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کی لائے ہوئی تعلیمات پر، احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو طریقے زندگی ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ جب تک ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزرے گی تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے والے شمار نہیں ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے شمار نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ سچا عشق کرنے والے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم آپ کی بعثت کی، آپ کے بھیجے جانے کی، آپ کے رسول بنائے جانے کی ناقدری کرنے والے ہم شمار ہوں گے۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ہر سال اس مہینے کے ذریعے سے، اس مہینے میں ہونے والے بیانات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت میں، حقیقی عشق میں اضافہ ہوتا چلے جائے، اور ہماری زندگی میں ایک ایک سنت کا اضافہ ہوتا چلا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور آپ سے لگاؤ میں، آپ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آئیں، ایک کلمہ لے کر آئیں، اور آپ کی یہ تمنا تھی کہ میرا لایا ہوا دین، یہ کلمہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا کام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کام کریں، لوگوں کو سیدھے راستے کی رہبری کریں، اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں۔ یہ آپ علیہ السلام کی اتباع کے کمال میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی قدر نہ کرے، اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے، وہ میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ کو کیسی محبت تھی، آپ کا ایک ایک عمل آپ دیکھتے صحابہ یاد ہو جاتا۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبت میں اپنے محبوب کی باتیں یاد ہو جاتی ہے، اپنے محبوب کی ادائیں یاد رہ جاتی ہیں، اپنے محبوب کی اطاعت میں آدمی سبقت کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے کوئی حکم پہلے نکلتا ہے یا صحابہ کی زندگی میں پہلے داخل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا، امتیاز کرنا دیکھنے والوں کو مشکل محسوس ہوتا تھا۔ اور آپ سے ایسی محبت، آپ جب وضو فرماتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ آپ کے پانی گرتے ہوئے پانی کو ہاتھوں میں لیتے اور اپنے بدن پر برکت کے حصول کے لیے مل لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو صحابہ عرض کرتے کہ ہم آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر حقیقت کی طرف آگاہی کرتے ہیں، حقیقی محبت کیا ہے اس کی طرف پیغام دیتے ہیں، حقیقی مال کیا ہے اس کی طرف آگاہ کرتے ہیں۔ کہ ایک آدھ صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ اتنا مال میں کمایا، تو فرماتے یہ مال نہیں ہے، یہ نیکی مال ہے، ایمان والے کے لیے یہ مال ہے۔ اسی طرح ہر موقع پر حقیقت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پھیرتے ہیں۔ تو یہاں محبت کی جب بات آتی ہے تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میری محبت میں میرے پانی کو گرنے نہیں دے رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جب بات کرو تو سچ بولو،
جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری تعلیمات پر عمل کرنا یہ حقیقی محبت ہے۔ یہ جو تمہارا محبت کا اظہار ہے یہ خراب نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اظہار محبت اچھی بات ہے، لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کے فرمان پر عمل ہو، آپ کی تعلیمات پر عمل ہو، آپ کے طریقے زندگی ہمارا طریقے زندگی بن جائے، آپ کا لایا ہوا مشن، آپ کے لایا ہوا دین پورے عالم میں چمکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ علیہ السلام کا حقیقی ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبت رسول